بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب برتن گھر میں علیحدہ علیحدہ پڑے ہو تو وہ آپس میں نہیں ٹکراتے، وہ آپس میں، لیکن اگر ساتھ ساتھ رکھے جائے تو وہ ٹکراتے بھی ہے اور ٹکرانے کی آواز بھی آتی ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی رشتہ ہوا ہی نہ ہو تو پھر خاندانوں کے درمیان کوئی لڑائی بھی نہیں ہوتی، وہ بھی کوئی پرایا ہے اور ہم بھی کوئی پرائے ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کیا لینا دینا؟ بدگمانی یا کوئی لڑائی جھگڑا یہ اپنوں میں ہی ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے پر ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، یا تو رشتے کا تعلق ہوگا، یا لین دین کا تعلق ہوگا، یا شراکت کا تعلق ہوگا، کوئی نہ کوئی تعلق ہے تو آپس میں بدگمانی پھر ہو۔ ہاں ایک بات یاد رکھیں کہ کاروبار میں اکثر جب منافع ہوتا ہے اور دو فریقوں میں جو آپس میں شراکت دار ہے وہ ایک دوسرے سے چوری بھی کرتے ہو نا تو پھر بھی بدگمانی نہیں ہوتی، کیونکہ کاروبار منافع میں چل رہا ہوتا ہے تو وہ جتنی بھی عیوب ہے وہ چھپ جاتے ہیں وہ منافع میں۔ لیکن اگر بالکل ایمانداری سے بھی دونوں کام کرے اور نقصان ہو رہا ہو تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر شک کرتے ہیں کہ کہیں یہ چوری تو نہیں کر رہا، وہ دوسرے کے اوپر شک کر رہا ہے کہ کہیں یہ چوری تو نہیں کر رہا، تو پھر یہ بدگمانی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ پھر وہ شراکت بھی ختم کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس کا بہتر حل یہ ہے کہ بجائے کسی دوسرے لوگوں کی سننے کی آپس میں تصفیہ یا وہ جو صفائی ہے وہ کر لے کہ اس طرح میں نے کوئی بات سنی ہے، کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے یا نہیں ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی نقصان ہو رہا ہو، فائدہ ہو رہا ہو، وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے تاکہ ایک دوسرے کے دلوں میں بدگمانی پیدا نہ ہو۔ اسی طرح بالکل گھریلو حالات ہے، بہو کیا کرتی ہے ساس ان سے نہیں پوچھے گی، آس پاس پڑوس میں، خاندان میں اور لوگوں سے آ کے ان کے کان میں بات کوئی ڈالے گی، وہ اس پہ عمل کرے گی، ہاں یہ میری بہو تو بڑی بد چلن ہے، اور پھر بات یہاں تک بڑھ جاتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے کان میں وہ کہہ جاتی ہے کہ اس کو طلاق دے دو اور اس کو گھر سے اب نکال دو۔ اور جب پتہ چل جاتا ہے تو حقیقت میں اس طرح کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ ویسے کسی کے آنکھ میں کٹکتی ہے اور اس کے بارے میں ساس کے کانوں میں بات ڈال دی جاتی ہے اور بات بہت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح ساس کے بارے میں بہو، اس کی جو سہیلیاں ہے یا بہنیں ہیں یا کوئی بھی جو ان کے ہم عمر ہے، وہ ان کے کان میں بات ڈال دیتی ہے کہ دیکھو یہ آپ کی جو ساس ہے یہ تو چڑیل ہے، پتنی کیا ہے، یہ تو زندہ کہا جاتی ہے۔ تو وہ بیچاری اگر وہ اچھی ہو پھر بھی وہ بہو کے کانوں میں اتنی بات ڈالی جاتی ہے کہ وہ سارا خاندان ہی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کا ایک آیت ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، اس پہ عمل نہ کرو، اس پہ عمل ہو، اگر تم عمل کرو بعد میں پتہ چلے تو وہ تو ایسا نہیں تھا تو پھر بعد میں افسوس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اب دو خاندانوں کے درمیان میں رشتے کی وجہ سے جو لڑکی ہے یا لڑکا ہے ان کی آپس میں نہیں بن رہا، وہ جا کے میکے بیٹھی ہوئی ہے یا شوہر نے بھیجا ہے یا خود چلی گئی ہے۔ اب شریعت کیا چاہتا ہے کہ آخری حد تک کوشش کی جائے کہ یہ آپس میں جڑ جائے۔ شریعت دو دوستوں، دو بھائیوں، بھائی بہن، میاں بیوی کے درمیان میں کبھی بھی جدائی کے حق میں نہیں ہے۔ تو
اس کا حل یہ ہے کہ لڑکی کے خاندان کی طرف سے اور لڑکے کے خاندان کی طرف سے جو سمجھدار ہے، بات سمجھتے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، تو ان کو آپس میں بیٹھنا چاہیے، ان کو آپس میں اور مسئلہ حل کرنا چاہیے، اور مسئلہ ہاں اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ مسئلہ علیحدگی یہ بہتر ہے، تو پھر یا تو خلا لیا جائے یا اس کو طلاق دی جائے۔ پھر اگر طلاق بھی ہو جائے، خلا بھی لیا جائے، اس کے بعد بھی وہ رشتہ دار ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ بڑوں نے آپس میں مل بیٹھ کر یہ فیصلہ کیا ہوگا۔ تو وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یہ خاندانوں کی طرف خطاب ہے کہ اگر اے لڑکے والو، اے لڑکی والو، وَإِنْ خِفْتُمْ، تمہیں خوف ہے، تم ڈر رہے ہو، شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یہ آپس میں اب ایک دوسرے کے جدا ہو رہے ہیں، نہیں بن سکتی، فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، تو ایک حاکم، ایک فیصلہ کرنے والا یہ لڑکے کی طرف سے لے لو، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک لڑکی والے کی طرف سے، خاندان سے، یریدا اصلاحا، ان دونوں کا ارادہ ہے، یعنی میاں بیوی کا صلح کا، یا وہ جو دو لے لیے ان کا ارادہ ہے صلح کا کہ آپس میں بن جائے، تو یوفق اللہ بینہما، اللہ رب العزت ان دونوں کے دلوں کو بھی نرم کر دیں گے، یہ جو میاں بیوی ہے، اور یہ آپس میں درست ہو جائیں گے، صلح کر لیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا۔ اب بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ بجائے بات کو سیدھا کرنے کے اور خراب کر دیتے ہیں، اور کیا کر دیتے ہیں؟ خراب کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان کو بھی جانتا ہے۔ بعض ثالث بنتے ہیں نا، انصاف کرنے والا، درمیان میں تیسرا بندہ، وہ بظاہر تو تیسرا بندہ ہوتا ہے، غیر جانبدار، لیکن وہ ڈنڈی مارتا ہے، کسی کی طرف کیا ہے؟ زیادہ جھکاؤ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت اس کو جانتا ہے، خبیر اور خبردار، خبیر اور ہر چیز پر خبر رکھنے والا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، اس کا مقصد کیا ہے کہ تمہاری جو گھریلو معاملات ہیں یہ گھر کے اندر ہی حل کر لو، گھر کے کپڑے باہر چوک چوراہوں پہ نہ دو۔ اب اگر لڑکی والے کی طرف سے اور لڑکے کی والے کی طرف سے دو بڑے بیٹھ کر مسئلہ حل کر لے، بات گھر کے اندر رہ جائے گی، باہر کسی کو پتہ۔ لیکن اگر تم ایسا کرو گے کہ خاندان والوں کو پتہ ہی نہ ہو، نہ لڑکے والا نہ لڑکی والا، اور چلے جائے اور لوگوں کی طرف یا تانے میں یا عدالت میں، تو پوری دنیا خبردار ہو جائے گی اس بات۔ دیکھو، نکاح جب کر رہے ہو تو چھپ کے نہ کرو، نکاح جب کر رہے ہو چھپ کے نہ کرو، علی اعلان کرو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے، کوئی بات ہی نہ کر دیں ان کے بارے میں کہ غلط تعلقات ہیں۔ نہیں، یہ سنت کے مطابق نکاح ہوا۔ لیکن اگر اس طرح کوئی بات ہے تو پھر وہ چپکے سے اپنے گھر کے اندر ہی حل کر لو، تاکہ لڑکے کے دامن پر بھی کوئی داغ نہ لگے، وہ بھی اپنے دوستوں میں بیٹھے، اس کو یہ کوئی تانا نہ دے کہ تیری گھر والی تو ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے۔ اور اگر لڑکی بھی اپنی سہیلیوں میں بیٹھتی ہے، اپنے گھر خاندان میں رشتہ داروں میں بیٹھتی ہے، تو ان کو بھی یہ تانے نہ سننے پڑے کہ تیرا شوہر تو ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ جو گھر کے معاملات ہے وہ گھر کے اندر ہی حل کر لیں، گھر کے اندر۔ یہ قرآن کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور اگر میاں بیوی کو کھلا چھوڑ دیا جائے کہ وہ جو مرضی ایک دوسرے کے ساتھ کرے، تو بات قتل تک پہنچ جائے گی۔ شوہر بیوی کو قتل کر دے گا، بیوی والے وہ اٹھ کے شوہر کو قتل کر لیں گے، اور پھر دشمنیاں شروع ہو جائے گی، خاندان تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچے، اس سے پہلے لڑکے والے سے بھی کوئی سمجھدار اور لڑکی والے کے خاندان میں سے کوئی سمجھدار
وہ اٹھ کے مسئلے کے اوپر جو آگ ہے اس پہ پانی ڈال لے اور مسئلہ کو ٹھنڈا کر لے اور کوشش کر لے کہ دونوں کے درمیان میاں بیوی کے درمیان کیا ہو جائے؟ صلح ہو جائے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. تو دونوں میں سے ایک ایک حکم یہ لے لو. یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اب اگر ان کے دلوں کے اندر یہ بات ہے کہ وہ آپس میں اکٹھے رہے، اللہ رب العزت بھی توفیق دیں گے ان دونوں کو، ان دونوں کے دل ایک دوسرے کے لیے نرم ہو جائیں گے اور گھر کیا ہو جائیں گے؟ آباد ہو جائیں گے. ان اللہ کان علیما خبیرا. بے شک اللہ رب العزت جاننے والا اور خبردار ہے. میں نے آپ کو کہا تھا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو. ان کا میں تفصیل بتاؤں گا. تو انشاءاللہ یہ ایک دو آیتیں اور اس کے بعد یہ تمام کا تفصیل اکٹھا بتا دوں گا، کیونکہ اگر میں یہ علیحدہ بتا دوں تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی، درمیان میں بات کٹ جائے گی تو پھر بات سمجھ نہیں آئے گی. تو انشاءاللہ یہ مجھے یاد ہے، تفصیل سے ہی میں آپ کو بتا دوں گا کہ کیا طریقہ ہے اور لوگوں نے ان سے کیا مارنا مراد لیا ہے. ہاں یہ بات یاد رکھو کہ اگر کوئی شوہر بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کے سامنے کہتا ہے میں پہلوان ہوں، تو وہ مرد نہیں ہو سکتا. وہ مرد ہو، ہاں اگر وہ اتنا بہادر ہے، پہلوان ہے، جا کے کشمیر آزاد کر دے. تو جا کے وہ اپنی بیوی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ مرد ہوں، یا میں کوئی غیرت مند ہوں. تو وہ باغیرت نہیں، بے غیرت تو ہو سکتا ہے، وہ مرد نہیں نامرد تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ مرد نہیں ہو سکتا. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پر ہر لفظ اور ہر حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.